बनी हुई हैं बातें, आपके घराना के अंदर जो रुकावटें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, जो बोझ आप लेकर जिंदगी में चल रहे हैं, उस सारे फिक्र को, सारे बोझ को वो फरमा रहा है कि मुझे, क्यों वो फरमा रहा है? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। शायद हम भूल बैठे हैं, हम इस बात से ना वाकिफ हैं कि हमारा दुख सिर्फ हम ही जानते हैं। अरे वो आपका खुदा जो फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे अजीजों कार तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ बर्बाद न करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो खुदावंद आपको फरमा रहा है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कलाम खुदा के अंदर बड़ी एक खूबसूरत एग्जाम्पल हमें मिलती है। मरकस की अंजील के 5वें बाब की जब आप 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर एक ऐसी औरत का जिक्र है जो 12 वर्ष से बीमार थी और वो अपने दौर की अमीर खातून थी, इसके पास बहुत कुछ था, बहुत रुपया पैसा था, दौलत थी, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह से ना वाकिफ थी, ये उसको नहीं जानती थी, उसके बारे में इसे कुछ इल्म नहीं था। ये अपनी फिक्र लेकर, ये अपनी मुसीबत लेकर, ये अपना दुख लेकर, अपने रुपए पैसे से, अपनी दौलत से उस फिक्र को ये खत्म करना चाहती थी, उस फिक्र से निकलना चाहती थी, उस दुख से आजाद होना चाहती थी और अपने रुपए पैसे के वसीला से उस पर गालिब आना चाहती थी। लेकिन वो रुपया पैसा, वो सब दौलत, वो सब चीजें वो खत्म होगी, लेकिन उसकी फिक्र, उसकी दुख, उसकी मुसीबत वहीं पर स्टिल कायम रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, वो यीशु मसीह के बारे में ना वाकिफ थी, उसके पास यीशु नहीं था। अरे जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो गालिब आता है हालात पर, वो गालिब आता है मुश्किलात पर, वो गालिब आता है हर फिक्र पर। अपनी जिंदगी में फक्त यीशु मसीह को ले लीजिए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। अगर आप अपने हालात पर गालिब आना चाहते हैं, अगर आप अपनी फिक्र पर गालिब आना चाहते हैं, अगर आप फतह पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना लीजिए, तो आप फतह पा जाएंगे, आप जिंदगी पा जाएंगे, आप कुव्वत पा जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में इत्मीनान को पालेंगे, आप अपने हालात को बदलता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और ये खातून, ये औरत जो बड़ी दौलत रखती थी, ये अपने रुपए पैसे के वसीला से अपने हालात पर जो है गलबा पाना चाहती थी, लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मरकस के इंजील के 5वें बाब की 25वीं आयत से आप जब इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप सब जान जाएंगे, साफ साफ बड़े इजी अल्फाज के साथ ये कहानी, ये बात, ये वाकया कलाम खुदा के अंदर तहरीर है। एक दिन ऐसा आया कि एक यायर नाम का सरदार, जिसकी बेटी बहुत बीमार है, और यहां तक कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि वो मर चुकी थी। अब उसने, वो भी एक सरदार है, उसने अपने नौकर को यीशु मसीह के पास भेजा एक मैसेज देकर कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो जानता था, वो शख्स, उसने सुना था कि वो
ہوتے ہیں, اس کے وسیلہ سے اندھے دیکھتے ہیں, کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں. کسی نے آ کر اسے بتایا ہوگا جیسا کہ کلام خدا کے اندر کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا خدا کے کلام سے. اس نے لوگوں کی گواہیوں کو سنا اور اس کے اندر یہ ایمان بھرپا ہوا, اور اس ایمان کے وسیلہ سے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ یسوع مسیح کو میرے گھر میں لے کر آ, تاکہ یسوع مسیح میری بیٹی کو چھو لے, میری بیٹی پر دعا کرے تو میری بیٹی شفا پا جائے. میرے عزیزو, جب یہ واقعہ ہوا, یہ میسج خدا یسوع مسیح تک پہنچا, تو ہجرت کی طرف روانہ ہوا ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ. تو یہ میسج اس خاتون تک بھی پہنچا. کسی نے یہ ایمان کی دولت کو اس کے ساتھ بھی بانٹا کہ تو جو اپنی فکر کو لے کر یہاں پر ہار کر بیٹھ چکی ہے, کیوں نہیں ایسا کرتی کہ تیرے بازار میں سے, تیرے محلہ میں سے, تیرے علاقہ میں سے آج خدا کا بیٹا یسوع یہاں سے اس کا گزر ہونے کو ہے, کیوں نہیں تو اس کے پاس جاتی, اپنی درخواست رکھتی. اس کے اندر وہی ایمان جو یاہر کی زندگی کے اندر بھرپا ہوا, یہ ایمان سننے کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں بھی بھرپا ہوا, اور یہ اس ایمان کی دولت کو لے کر جو ہے اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نکلی اور یسوع کا انتظار کر لی. اور جب یسوع مسیح ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ, میرے عزیزو, اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے کو تھا, تو جب اس نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی تو کیا ہوا, یہ عورت ایک دم گھبرا گئی, خوف زدہ ہو گئی. ایک بڑی بھیڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ میں یسوع تک کس طرح سے پہنچ سکتی ہوں, میں تو عورت ہوں, میں تو عورت ذات ہوں. آج بھی زمانہ کے اندر, اس کلچر کے اندر عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے. عورتیں خود بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں, لیکن خداوند کی نگاہ میں خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا آپ کا بھی اتنے ہی خیال کرتا ہے, خدا آپ کی بھی اتنی ہی فکر کرتا ہے جتنی فکر وہ مردوں کی کرتا ہے. خدا اتنی ہی فکر ان بچوں کی بھی کرتا ہے جتنی فکر بڑوں کی کرتا ہے. آپ کسی سے کم نہیں. خدا آپ کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کے وسیلہ سے بھی روحوں کو نجات کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے. خدا اپنی انجیل کی بشارت آپ کے وسیلہ سے بھی, آپ کی گواہی کے وسیلہ سے بھی خدا زندگیوں کے اندر اس نور کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. میرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا ہماری کمزوری میں ہی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اعمال کے 22ویں باب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ خدا ہماری کمزوری میں ہی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. جب وہ خوف زدہ تھی, پریشان تھی, تو خدا نے اپنی قدرت کو روح القدس کے وسیلہ سے اس پر ظاہر کیا اور اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا زور برپا کیا, اور وہ ایمان میں آگے بڑھی. وہ اس بھیڑ کے اندر جو ہے کود پڑی, اور میرے عزیزو, اس ایمان کے ساتھ کہ اگر میں اس کی پوشاک کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاچوں گی. ایسے ہی اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیا. اسی گھڑی وہ 12 برس کی عورت, وہ خاتون جو 12 برس سے بیمار تھی, وہ اسی گھڑی شفا پا جاتی ہے. اور یسوع مسیح اسی ٹائم پر, اسی لمحہ رک جاتی ہے اور مڑ کر دیکھتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا ہے. ارد گرد لوگ شگرد پتا کی جواب دیندے نے, خداوند اتنی بڑی بھیڑ, اتنے لوگ جو تیرے اوپر چڑھے جاتے ہیں, کسی نے آپ کو چھو لیا ہوگا. نے کہا یہ چھونا کوئی اور طرح کا ہے,
یہ چھونا کچھ اور طرح کا ہے. مجھ میں سے قوت نکلی ہے. میرے عزیزو، جب ہم اپنی فکر کو خداوند کو دے دیتے ہیں، جب اس پر ایمان لے آتے ہیں، جب اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں سے قوت نکلتی ہے ہماری شفا کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، ہماری بیداری کے لیے، ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہمارے چوہے اور بندھن توڑنے کے لیے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کلام خدا کے اندر لکھا ہے کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک کو خوش کرے گا اور ایک کو ناراض کرے گا. اگر آپ کہیں گے کہ میں ادھی کی فکر ادھر بھی کرنا ادھی کا ادھر کرنا، ڈیوائڈ اگر آپ کریں گے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو جو ہے ابلیس کے منصوبوں سے بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ بھی چلوں گا، تو پھر آپ برکت نہیں پا سکتے. آپ کو پورے طور پر، جیسے یہ خاتون پورے طور پر اب یہ ایمان میں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس نے کہا کہ میں اس کی پوشاک کا پلڑا ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اور جب اس نے پورے ایمان کا اظہار کیا تو یہ اسی گھڑی شفا پا گئی. اس کے حالات بدل گئے، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آ گئی، اس کی زندگی کے اندر شادمانی آ گئی، اور اس کی زندگی کے اندر خوشی اور اطمینان آ گئی. ہاللیلویا.